بلوچستان کے بچے کا دکھ۔ پچھلے چند دنوں میں نے یکے بعد دیگرے پہلے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی 3 گھنٹے کی کارروائی دیکھی اور پھر منگل کے روز سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو 2 گھنٹے کا اجلاس دیکھا۔ شاید یہ واحد کمیٹی ہے جس میں MNA یا سینیٹرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسے مس نہ کریں۔ اس کمیٹی اجلاس میں حاضری اگر 100% نہیں تو 90% ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس کو مس کرنا افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں وزارت داخلہ، FIA اور ایجنسیوں کے نمائندے یا چیئرمین، DCA اور دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوتے ہیں جن سے دعا سلام بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یہ وجوہات یقیناً دلچسپ ہیں کیونکہ میں ایسی بہت سی کمیٹیوں میں بھی جاتا رہتا ہوں جہاں قوم پورا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ سینیٹرز اور MMAs ان کمیٹیوں میں سے آتے تک نہیں کیونکہ ان میں انہیں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ چیئرمین کمیٹی اکیلی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کم از کم 2-3 ارکان آ جائیں تاکہ قوم پورا ہو اور اجلاس کی کارروائی شروع ہو سکے۔ اس دوران متعلقہ وزارت اور اس سے جڑے محکموں کے افسران اپنے کام چھوڑ کر موجود ہوتے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی اپنے سٹاف کے ذریعے ارکان کو پیغامات بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیں تاکہ اجلاس شروع ہو سکے۔ چیئرمین خود بھی ارکان کو فون کرتے ہیں اور آگے سے انہیں وہی جواب ملتا ہے جو بقول امیتابھ بچن ان کے سپر سٹار دوست شتروگھن سنہا اپنے عروج کے دنوں میں دیا کرتے تھے، جب شترو فلم سیٹ پر یا کسی فلائٹ کے لیے لیٹ ہو جاتے تھے اور وہاں پہنچنے کی بجائے شترو صاحب کہیں کیفے پر پرستاروں میں گھرے بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے تھے۔ جب جہاز کا عملہ ان سے کہتا کہ صاحب چلیں، جہاز روانگی کے لیے تیار ہے، تو وہ فلمی انداز میں جواب دیتے، آتے ہیں صاحب آتے ہیں، اتنی جلدی کاہے کو ہے۔ کچھ ایسا ہی جواب چیئرمین کمیٹی کو ارکان کی جانب سے ملتا ہے، لیکن اگر متعلقہ وزیر یا سیکٹری یا کوئی اہم افسر لیٹ ہو جائے یا کسی وجہ سے نہ آ سکے تو ان ارکان کو میں نے غصے سے چھت سے جا کر لگتے دیکھا ہے۔ پورا گھنٹہ اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ وزیر یا افسران نے کمیٹی کی بے عزتی کر دی یا ہاؤس کو استحقاق مجروح ہوا ہے۔ ان کے خلاف تحریک استحقاق پیش کرنے کی باتیں ہونے لگتی ہیں، وہ ایجنڈا آئٹم تک ڈراپ کر دیے جاتے ہیں، چاہے ان افسر یا وزیر کی جگہ کوئی اور سینئر افسر بریفنگ دینے کو موجود ہو۔ کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس اجلاس پر کتنا خرچ ہوا ہے۔ اگر مقصد کسی ایشو پر بریفنگ لینا ہو اور سینئر افسر کسی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی جگہ موجود افسر سے بریفنگ لی جا سکتی ہے۔ اس سے سوال و جواب بھی کیے جا سکتے ہیں تاکہ کچھ تو اجلاس کو کارآمد بنایا جا سکے، مگر ایسا میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ ارکان نے کسی بڑے افسر کی عدم موجودگی پر وہاں موجود افسر سے بریفنگ لی ہو جو مکمل تیاری کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ ایک وزیر کے 10 افسر اہلکار آتے ہیں مگر اجلاس کا ایجنڈا تک ملتوی کر دیا جاتا ہے کہ بڑے صاحب آئیں گے تو ہی بات ہوگی۔ کئی دفعہ تو کراچی اور لاہور سے آئے مختلف اہم محکموں کے افسران کو بھی اس سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا DG یا چیئرمین کیوں نہیں آ سکا، ہم آپ کو کیوں سنیں، اس چیئرمین کو اگلے اجلاس میں ضرور طلب کریں، لیکن جو افسران موجود ہیں ان کو تو سن لیں تاکہ کچھ معلومات مل سکے۔ مگر شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو اور ان افسران کو سنا گیا ہو جو کراچی لاہور سے محض اجلاس کے لیے آتے ہیں۔ سینٹ کی حالیہ داخلہ اجلاس کو ہی دیکھ لیں، اس میں IG بلوچستان اور چیف سیکرٹری نے بلوچستان پر بریفنگ دینا تھی، وہ دونوں کوئٹہ سے اسلام آباد کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آ سکے اور استدعا کی کہ انہیں ویڈیو لنک پر براہ راست لے لیں اور وہ کمیٹی کو 2 اہم ایجنڈوں پر بریف کر دیں گے۔ سینٹ کے داخلہ کمیٹی کے ارکان ناراض ہو گئے اور ویڈیو لنک پر بریفنگ لینے سے انکاری ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نئی ٹیکنالوجی سے کیوں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے؟ اگر وہ لوگ نہیں آ سکے کہ بلوچستان میں کسی ایشو کی وجہ سے تمام راستے بلاک ہیں اور وہ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ انہیں ویڈیو لنک پر لے کر بات سن لیں، لیکن افسوس کہ سینیٹرز نہیں مانے۔ نہیں، انہیں یہاں خود موجود ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اگر بلوچستان میں کوئی ایشو چل رہا ہے تو ان کو ویڈیو لنک پر سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر سپریم کورٹ اہم مقدمات میں وکیلوں اور پٹیشنرز کو یہ سہولت دے چکی ہے کہ ویڈیو لنک پر عدالت میں اپنے دلائل اور گواہی دے سکتے ہیں تو پارلیمانی کمیٹی یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یوں بلوچستان کا جو سب سے اہم ایشو تھا اس پر بات نہ ہو سکی، اور وہ اہم ایشو تھا کہ ایک 10-12 سال کا بچہ جسے 2 ماہ ہوئے اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اب علم ہوا کہ اس بچے کے فیملی نے اغوا سے کچھ دن پہلے 2 ارب روپے کی جائیداد بیچی تھی۔ اس جائیداد کی فروخت کا
कुछ अहम लोगों को पता चल गया और बकायदा मंसूबा बंदी से उन्होंने बच्चा अगवा कर लिया। इस अगवा की कहानी बड़ी खौफनाक है। बच्चा जब स्कूल वैन में था, इसे रोक कर सिर्फ इस बच्चे को पहचान कर वैन से उतारा गया। इस वजह से बहुत शकूक पैदा हो रहे हैं कि इस अगवा के पीछे कौन है। इस केस के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत परेशान कुन है। अब अगर बलूचिस्तान पुलिस अफसरान वीडियो लिंक पर इस इशू पर ब्रीफ करते तो कमेटी अरकान का अफसरान पर दबाव बच्चा जल्दी रिकवर करवाने में मददगार साबित होता और पता भी चलता कि अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। लेकिन तमाम सीनियर्स अनकारी हो गए और वीडियो लिंक पर इन अफसरान को नहीं सुनना। इस अमल से इस अगवाशुदा बच्चे के वालिदैन का कोई फायदा हुआ? वहां मौजूद सीनियर अगरचे बच्चे के वालिदैन से हमदर्दी दिखा रहे थे, जिनका दुख यकीनन बहुत बड़ा है कि इनका स्कूल जाता बच्चा बलूचिस्तान जैसे सूबे से, जहां इतने हसास इदारे और एजेंसियां काम कर रही हैं, 2 माह कबल अगवा कर लिया गया और अब तक इसका सुराग लगाने में नाकामी हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कि आईजी बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को वीडियो लिंक पर ना लेकर इसकी खिदमत की गई। क्या इससे वालिदैन का भला हुआ या फिर वही बात कि हमारे काबिल एहतराम पार्लिमान की अना के मसाज हुआ और इनके रोब दबदबे में इजाफा हुआ? हम क्यों इतने बेहिस होते जा रहे हैं कि ऐसे इश्यूज पर भी एजेंडे को ड्रॉप कर देते हैं? हमारे अंदर इतनी मुरव्वत भी नहीं रही कि हम इन अफसरान को वीडियो लिंक पर लेकर उन्हें रगड़ा लगाते कि भला 2 माह से वो क्या कर रहे हैं। सबकी नाक के नीचे बच्चा अगवा हो गया, अब तक किसी को कुछ पता नहीं और कोई परवाह भी नहीं। हम इंसानों की अना बाज़ औक़ात दूसरे लोगों की अज़ियत और तकलीफ से भी बड़ी हो जाती है, चाहे वो अना पहले आईजी बलूचिस्तान या चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में शरीक ना होकर दिखाई हो या फिर कायमा कमेटी बराए दाखिला के अरकान अफसरान को वीडियो लिंक पर ना सुनकर। इस बच्चे के वालिदैन ही ये दुख जानते हैं जिनका बच्चा 2 माह से अगवा है कि इन पर क्या गुजर रही है। न बलूचिस्तान के अफसरान वो दर्द महसूस कर सकते हैं और ना ही हमारे सीनियर्स। शायद इसीलिए अफसरान के न आने पर इस इशू को इजलास के एजेंडे से ड्रॉप कर दिया गया। वही बात कि जिस तन लागे सो तन जाने।